بیکار اور نکمے کام جو ہیں اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے جو شرعن ناجائز کام ہے. شرعن جتنے کام ناجائز اور حرام ہیں وہ تو بیکار اور نکمے کاموں کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس سے بے تعلق رہنا فرض ہے، واجب ہے اور فرض ہے. جتنے کام شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں ان سب سے بے تعلق رہنا، بچنا واجب اور فرض ہے. مثلا گھر میں بیٹھ کر، چوپال اور چوراہے اور باغل پر بیٹھ کر، کافی ٹائم میں بیٹھ کر گپاسٹنگ کرنا، اور اس گپاسٹنگ میں غیبتیں کرنا، لوگوں کی پیٹھ کاٹنا حرام ہے اور نکما کام ہے. کیا ملا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملا. نکما کام ہے، بیکار کام ہے اور شرعن حرام ہے. لہذا یہ جو بیکار اور نکما کام ہے اس سے بچنا واجب اور فرض ہے. اور ایسا بیکار اور نکما کام کہ جو شرعن حرام اور ناجائز نہیں، جو شرعن ناجائز اور حرام نہیں ہے، شرعن وہ کام جائز ہے لیکن ہے بیکار اور نکما کام. بیکار اور نکما کام یعنی نہ دین کا کوئی اس میں فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے. اور وہ پہلا کون سا کام تھا؟ پہلا کام وہ تھا جس سے دین کا ضرر پہنچے گا یا دنیا کا ضرر پہنچے گا. تو ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے دنیا میں ضرر اور نقصان پہنچے گا یا آخرت میں ضرر اور نقصان پہنچے گا وہ کام حرام ہے اور اس سے بچنا واجب ہے. اور وہ کام جو ایسا نہیں ہے یعنی اس کے کرنے سے نہ دنیا میں کوئی ضرر پہنچے گا نہ آخرت میں کوئی ضرر پہنچے گا، لیکن نہ دنیا میں کوئی نفع پہنچے گا نہ آخرت میں کوئی نفع پہنچے گا، یہ بیکار کام ہے، نکما کام ہے. بیکار اور نکما جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ دنیا میں بھی اس کا کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کا کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، یہ جائز ہے. مگر ہے بیکار. بیکار کیوں ہے؟ دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ اور نفع پہنچنے والا نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی فائدہ اور نفع پہنچنے والا نہیں ہے. تو ایسے جو کام نکمے لغو کام ہے، بیکار کام ہے، نکمے کام ہے، ان سے بچنا مستحب ہے. استحباب کا درجہ ہے، واجب اور فرض کا درجہ نہیں ہے، استحباب کا درجہ ہے. حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی شاندار اسلام، شاندار مسلمان وہ ہے کہ وہ تمام کام چھوڑ دے جو بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں، لا یعنی ہے، کوئی فائدہ دنیا آخرت کا اس میں نہیں ہے. ایسے تمام کاموں کو چھوڑ دے وہ مسلمان شاندار مسلمان ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آج ہی ہمارے اماموں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے مقبول بندے، ان میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ذکر کی گئی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ لغو بیکار کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں ہے، گویا کوئی کچھ ہو رہا ہے یہی انہیں پتا نہیں ہے، باوقار وہاں سے گزر گئے. عباد الرحمن کی شان یہ ہے. سڑک پر جا رہے تھے، سڑک کے کنارے مداری بندر نچا رہا ہے، ڈگڈگی بچا رہا ہے، کوئی کھیل مداری دکھا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگ رہی ہے. تو عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں جو وہاں سے گزریں گے تو مرو کرامن، باوقار گزر جائیں گے، ایسے نظریں نیچی کر کے ایسے نکل گئے انہیں کچھ پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا. تو یہ عباد الرحمن کی شان ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبی ہے. البتہ بعض کام ایسے ہیں کہ فی الحال سرے دست تو اس میں کوئی فائدہ نہ دنیا کا نظر آ رہا نہ آخرت کا نظر آ رہا ہے اور نکما اور بیکار کام ہے. لیکن فیوچر کی طرف نظر کرو تو اس میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایسا کام لغو کاموں میں نہیں آتا. مثلا ایکسرسائز ورزش، ایک آدمی اپنے گھر میں ایکسرسائز ورزش کر رہا ہے، ایک آدمی واکنگ کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، تو فی الحال سے معلوم ہے بیکار کر رہا ہے، خواہ مخواہ ٹانگیں دکھا رہا ہے.
کیا فائدہ اس کا؟ نہیں، لیکن فیوچر کی طرف نظر کر کے اس میں فائدے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے، ورزش کریں گے اور آپ کی صحت برقرار رہے گی، اچھی صحت رہے گی، تو آپ دین کے اور دنیا کے بہت سے کام کر سکیں گے، دنیا کے بھی بہت سے کام کر سکیں گے، دین کے بھی بہت سے کام کر سکیں گے۔ تو دیکھو فیوچر کی طرف نظر کر کے یہ ایکسرسائز میں اور ورزش کے اندر فائدہ ہے، لہذا ایکسرسائز اور ورزش کرنا یہ نکمے کاموں میں سے نہیں۔ ایسی 3 مثالیں حدیث شریف میں دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ما یلہو بہ المسلم فهو حرام، کل ما یلہو بہ المسلم حرام الا من ثلاث، تعذیبہ فرسہ وملاعبتہ اہلہ ورمیہ بقوسہ۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی نکما کام کرے وہ حرام ہے۔ بھلا مسلمان نکما کام کرے گا؟ مسلمان نکما کام کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نکما کام جو مسلمان کرے گا وہ حرام ہے۔ کل ما یلہو بہ المسلم فهو حرام، مگر حضور نے فرمایا 3 نکمے کام ایسے ہیں کہ وہ حرام نہیں، جائز ہے۔ الا من ثلاث، 3 نکمے کام جو بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ نکمے ہیں مگر وہ حرام نہیں، جائز ہے۔ کیا ہے؟ اپنے گھوڑے کو رحل سہل کرنے، گھوڑے کو لے کر کے رحل سہل کرنا، تعذیبہ فرسہ۔ پرانے زمانے میں جب گھوڑوں پر جہاد ہوتا تھا تو گھوڑوں کو گھوڑا لے کر کے روزانہ صبح نکلیں گے اور ادھر دوڑائیں گے، ادھر دوڑائیں گے، ادھر دوڑائیں گے، رحل سہل کرائیں گے، گھوڑے کو قاعدے سکھائیں گے، جنگ میں لڑنے کے قاعدے سکھائیں گے۔ تو یہ جو عمل ہو رہا ہے کیا فائدہ اس کا؟ بیکار کام ہے، یہ اس وقت بیکار نظر آ رہا ہے، لیکن جب گھوڑا قاعدے سیکھ جائے گا تو پھر، اور یہ گھوڑا جہاد میں جب استعمال ہوگا تو فیوچر میں جا کر اس کے فائدے ظاہر ہوں گے۔ لہذا یہ کام جو اس وقت بیکار نظر آ رہا ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے۔ مداعبتہ اہلہ، تیسرا یہ، دوسرا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، دل لگی کرے، میاں بیوی میں جیسا زن و شوئی کے بیچ میں تفریح اور دل لگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو بیکار ہے، بیکار ہے، خواہ وقت ضائع کر رہے ہو کہ نہیں، وقت ضائع نہیں، صحبت کرنے پہ صحبت کر کے نمٹ لینا، یہ خواہ گھنٹہ پر کیوں برباد کر رہا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ نہیں، یہ بیکار کام نہیں، یہ فی الحال بیکار کام نظر آ رہا ہے لیکن یہ بیکار کام نہیں۔ کیوں؟ فیوچر کی طرف نظر کرتے ہوئے اس صحبت سے اللہ اولاد عنایت فرمائیں گے، اور وہ اولاد دین میں بھی کام آ سکتی ہے، دنیا میں بھی کام آ سکتی ہے، تو وہ فیوچر کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ سب عمل ٹھیک ہو رہا ہے کہ یہ عمل تو بچہ تو پیدا ہوگا صحبت کرنے سے، صحبت کر کے نمٹ جائے، گھنٹہ کیوں برباد کر رہا ہے؟ نہیں، صرف صحبت کرنے سے بچہ نہیں ہوتا ہے، سنو اسے مسئلے کو، صرف صحبت کرنے سے بچہ نہیں ہوتا ہے، جب مرد اور عورت کی دونوں کی طبیعتوں میں صحیح معنی میں ابھار پیدا ہو اور اس ابھار کے بعد صحبت کی جائے تو اس صحبت سے عمل ٹھہرے گا۔ اور ایک دم جلدی سے صحبت کر ڈالی، اب یا تو مرد کی طبیعت میں ابھار نہیں ہے اور زبردستی کر ڈالی، یا مرد کی طبیعت میں ابھار ہے، عورت کی طبیعت میں ابھی ابھار نہیں ہو اور صحبت کر ڈالی، اس صحبت سے عمل نہیں ٹھہرے گا۔ پہلے یہ دل لگی کا یہ عمل ہوگا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ عمل ہوگا، اور اس عمل کے نتیجے میں مرد اور عورت دونوں کی طبیعتوں میں جوش اور ابھار آ جائے گا، اس کے بعد جو صحبت ہوگی، اور وہ صحبت جس میں مرد اور عورت تقریباً ایک ساتھ فارغ ہوں، اسی سے عمل ٹھہرے گا۔ مرد پہلے فارغ ہو گیا، عورت دیر سے فارغ ہوئی، عمل نہیں ٹھہرے گا، عورت پہلے فارغ ہوئی، مرد دیر سے فارغ ہوا، عمل نہیں ٹھہرے گا، اور دونوں اتفاقاً ساتھ فارغ ہوں، یہ اس وقت ہے جب مداعبت اور مذاق کے بعد صحبت ہوئی ہو، اس کے نتیجے میں عمل ٹھہرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا فرمائیں گے وہ اولاد نیک ہوئی تو دنیا آخرت میں کام آئے گی، ورنہ دنیا میں کام آئے گی، کما کر جاب کر کے پیسے لا کر ابا کو دے گی۔ تو اس لیے یہ کام فی الحال اگرچہ بیکار نظر آ رہا ہے لیکن فیوچر کی طرف نظر کرتے ہوئے بیکار نہیں۔ اور تیسرا کام ہے کیا ہے؟ رمیہ بقوسہ، رمیہ بقوسہ، تلوار کمان لے کر کے تیر مارنا، اس کو اردو میں کہتے ہیں چاند ماری کرنا۔ وہ ایک دیوار پر نشان لگاتے ہیں اور اس کو تیر مارتے ہیں، نشانہ مارتے ہیں، تو اسے اردو میں کہتے ہیں چاند ماری سیکھنا، تیر اندازی سیکھنا، نشانہ بازی کی مشق کرنا۔ اس کے لیے گھنٹوں جنگل میں جا کر یہ مشق کرنی پڑتی ہے، اور تیر نشانہ مارنے کی مشق جلدی سے نہیں ہوتی ہے، بہت محنت کرنے کے بعد نشانہ بازی کی مشق ہوتی، اور پھر
اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ اندھیری رات میں اگر آواز آ جائے تیر مار دے تو وہیں منہ پر جا کے لگے گا، صرف منہ سے آواز نکل جائے بس اتنے پر تیر مارے گا اور منہ کے اندر گھسے گا جا کر تیر. اتنے مشاق ہو جاتے ہیں لوگ. مگر یہ تو بہت دنوں تک یہ اس کی ایکسرسائز کرنی پڑتی تب یہ ہوتا ہے. تو یہ کام فی الحال بیکار نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی تو بیکار ہے. لیکن جب چاند ماری کی مشق ہو جائے گی اور پھر اس مشق سے جہاد کے اندر کام لے گا، اس وقت دیکھیو کتنا فائدہ ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ تین کام فی الحال اگرچہ بیکار نظر آ رہے ہیں، نکم میں نظر آتے ہیں، لیکن نظر بر مستقبل فیوچر کے اعتبار سے یہ کام بیکار نہیں ہے. اور میں نے چوتھی مثال دی تھی ایکسرسائز کی کہ آدمی جو اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے یا واکنگ کرتا ہے، یہ کام فی الحال بیکار نظر آ رہا ہے، لیکن فیوچر کی طرف نظر ڈالتے ہوئے یہ کام بیکار نہیں. نکمے اور بیکار کام کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو فی الحال بھی بیکار ہیں اور آئندہ بھی بیکار ہیں. نہ آئندہ، نہ فی الحال، نہ آئندہ، نہ دنیا میں کوئی اس کا نفع اور فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی نفع ہے اور اس کا فائدہ ہے. مثلاً اسپورٹس، دنیا کے کسی ملک کے اندر کھیلنے والے کھیل کھیل رہے ہیں، یہ رات بھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ابھی تجھے کیا ملا؟ رات بھر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تجھے کیا مل رہا ہے؟ سوائے وقت ضائع کرنے کے ذرا کیا فائدہ ہے؟ کھیلنے والے جو کھیل رہے ہیں ان کو کوئی مزہ آ رہا تو انہیں مزہ آ رہا، تجھے کیا آ رہا ہے؟ مگر ان باولوں کو ان سے زیادہ مزہ آتا ہے. اور اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں کعبہ شریف سے بھائی اتنا ہی فاصلہ تھا یہاں سے جتنی دیوار ہے، اور وہاں ایک ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل مولانا صاحب برطانیہ میں رہتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، میں بھی گیا تھا. تو ہم دونوں وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور ان کا ایک ساتھی کمرے میں سے آیا. تو آتے ہی سے اللہ کتنا رن تھے ایسے وہ جو کمرے میں سے آیا تو فون پوچھا اللہ کتنا رن تھے ایسے. تو میں نے کہا یار یہاں تو چھوڑی تو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، گولی مار رن کو کیا کرے گا تو. لا الہ الا اللہ العلی الکریم. ایسے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں جس کی مثالیں آپ حضرات خود ذہن میں لے لیں. بہرحال دوسرا وصف جو ضروری ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. جنت کے وارث وہ لوگ بننے والے ہیں جو نکمے اور بیکار کاموں میں وقت ویسٹ نہیں کرتے ہیں، بیکار ضائع نہیں کرتے ہیں، اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، کنارہ کیے ہوئے ہیں. اپنے ٹائم کو اور وقت کو کارآمد چیزوں کے اندر لگائے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی کام مفید ہو ایسا کام کرو، آخرت میں مفید ہو ایسا کام کرو. وقت کو ویسٹ مت کرو. وقت گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے. الوقت اثمن من الذهب. وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. وقت اتنی قیمتی نعمت ہے جو ضائع کرنے کی نہیں ہے. وقت کی قدر کرنا اور حفاظت کرنا یہ مومن کی شان ہے. یہ دو باتوں کا ذکر پورا ہوا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور نکمے کاموں سے بے تعلق رہنا. ان دو کے بعد میں اب تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا. اس زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری مسئلے بھی ہیں جو آپ حضرات کو سمجھانے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ اب کل کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ولا نعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.